حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور فرمایا جو اپنی آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بس جب یہ ضابطہ ہے تو جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے یعنی آخرت، اس کو ترجیح دو، اس چیز پر جو بہرحال فنا ہو جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حدیث پاک میں دنیا سے محبت نہ کرنے پر تنبیہ ہے کہ محبت ایسی سخت چیز ہے کہ جس کے ساتھ بھی لگ جائے رفتہ رفتہ آدمی کو اسی کا بنا دیتی ہے۔ اسی لیے آخرت کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی رسول اللہ نے ترغیب فرمائی ہے، اور دنیا سے ترک محبت پر تنبیہ ہے کہ دنیا سے محبت رکھنے والا فرمایا اگرچہ آخرت کے اعمال اس وقت کرتا ہو لیکن اس ناپاک دنیا کی محبت رنگ لائے بغیر نہ رہے گی، اور ایستا ایستا آخرت کے کاموں میں تساہل اور حرج اور نقصان پیدا کر دے گی۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کو محبوب رکھتا ہے سارے پیر و مرشد مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں کر سکتے، اور جو شخص دنیا کو ترک کر دیتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس کو سارے مفسد مل کر بھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محبت آخرت سے کریں، کیونکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پوچھیں گے کہ دنیا میں کتنا رہ کر آئے، تو شخص جس سے بھی سوال کیا جائے گا وہ یہی جواب دیتا جائے گا کہ ایک منٹ یا اس ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ، ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ بس آنکھ چپٹنے جتنی دیر میں دنیا میں رہا۔ تو آج وقت ہے کہ آج ہم آخرت کی تیاری کریں اور آج اپنے رب کو راضی کر لیں، اور آج اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں، اور اس پیغام کو پوری دنیا میں لے کر پھرنا کہ لوگوں کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، کامیابی رسول اللہ کے طریقوں میں ہے، کامیابی دین میں ہے، کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی اور مبارک نورانی طریقوں کو اپنانے میں ہے۔ اسی پیغام کو لے کر جانا ہے، چلے 4 ماہ اور اللہ کے راستے میں اس روزے کے لیے نکلنا، اور مقامی وقت جو ہے تعین کر کے مقام پر بھی اس کام کو کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔